خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک زمانہ ہے۔ ایک عورت نماز کی بڑی پابند ہے، ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرتی ہے۔ مغرب کی نماز کے وقت، شام کی نماز کے وقت جب سورج غروب ہوا تو اس نے تنور جلایا، اور جب وہ روٹیاں لگانے کے قابل ہو گیا تو ادھر نماز کا بھی وقت ہو گیا، تو اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو شیطان بڑا بکھلایا کہ اتنی نماز کی پابند، اس کا چھوٹا سا بچہ صحن میں کھیل رہا تھا، تو شیطان نے اس کو پکڑ کر تنور کے جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا۔ اتنے میں اس کا شوہر جب باہر سے آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ تنور کے اندر گرا ہوا ہے، لیکن اسے آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس خوش نصیب نے اٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ بچہ جلتے ہوئے انگاروں پر بھی کھیل رہا تھا، اسے آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اس کی والدہ کیا نیکی کرتی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ جب بے وضو ہوتی ہے تو وضو کر لیتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے، فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ وہ نوافل بھی ادا کرتی ہے، نماز کی پابند ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی والدہ کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ تو ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، جماعت کی پابندی کریں، درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ دنیا کی آگ تو کیا، پھر جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکے گی۔ مومن کے نور کو دیکھ کر جہنم بھی کہے گی کہ تیرے نور نے میری آگ بجھا دی ہے۔ تو ہمیں نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، یہ فرض ہے، جماعت بھی واجب ہے، اور اس کی برکت دنیا میں بھی ملتی ہے اور قبر و آخرت میں تو برکت ہی برکت ہے۔ سورۃ مدثر میں اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا، فی جنت یتساءلون، باغوں میں جنت میں بیٹھ کر وہ سوال کرتے ہیں۔ کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی بات جہنم میں لے گئی، آگ میں لے گئی؟ وہ آگے سے جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اب یہ منظر قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو ان کا یہ مکالمہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نمازیوں میں رکھے، نمازیوں میں بنائے، تو نماز ضرور پڑھیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ حدیث شریف میں کہ جس کو سب سے ہلکا چھوٹا عذاب دیا جائے گا، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے پانی ابلتا ہے، تو اس کو بندہ ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ حالانکہ سب سے چھوٹا عذاب ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ شاید مجھے سب سے بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ رب العزت ہمیں نیک بنائے، نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، نیکوں کی سنگت اور صحبت میں رکھے، بروں سے محفوظ فرمائے۔ زندگی چند روزہ ہے، اور زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے، اور عبادت میں سر فہرست نماز ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔